ساتھ خیر اور علی بھی ساتھ ہے حق کے خدا کا نام جب تک ہے علی کا نام باقی خدا کا نام جب تک ہے علی کا نام باقی تیرا آغاز کیا تھا یہ تو جانے خدا جانے مگر حق کی نگاہوں میں تیرا انجام باقی مگر حق کی نگاہوں میں تیرا انجام باقی ہزاروں کے گلے کاٹے علی کی تیغ نے لیکن ابھی بچے کی تربت کھودنے کا کام باقی ابھی بچے کی تربت کھودنے کا کام باقی سپرد خاک کرنا ہے ابھی زندہ میں بچی کو الہی غمزدہ زینب کو یہ بھی کام باقی الہی غمزدہ زینب کو یہ بھی کام باقی علی کی مدح کر بلقیس پاسباں ہے یہ کس کی جناب ہے مریم درود خواہ ہے یہ کس کی جناب ہے شان خدا آیا ہے یہ کس کی جناب ہے دلیل کرسی زمین سے لیتی ہے گوشے پناہ کے بیٹھا ہے عرش سائے بیٹھا ہے عرش سائے میں کس الفت خدا کے بعد حبیب خدا کی ہے منصف کے پاس یہ بھی ولا کبریا کی ہے پروانہ فاق کی نا شکایت غذا کی ہے ایذا فقط جدائی خیر الورا کی ہے آب و غذا کی فکر نہ سونے کا دھیان ہے آنکھوں میں شکل باپ کی رو آنکھوں میں شکل باپ کی رو کا دھیان ہے بیٹے پکارتے ہیں کہ للہ باہرہ اماں نہ اتنا رو غلاموں پر ہم کھانا نہ کہاں گئے ہیں بلا لائے ہم بتاؤ ہم کپڑے پھاڑتے ہیں نہیں تو گلے لگا ہم کپڑے پھاڑتے ہیں نہیں تو گلے لگا نانا کے بعد آئے یہ بے قدر غم ہوئے سب ایک طرف حضور کے بھی آقے وفور گریا سے عاجز ہوئے حیدر کے پاس رونے کی
فریاد لائے سب کی عرض فاطمہ سے، کہو اے ولی را یا سیدہ تمہاری ریت ہے جاملہ، کھانے کا کوئی وقت نہ، سونے کا وقت ہے، جو وقت ہے وہ آپ کے رونے کا وقت ہے، میری طرف سے اہل مدینہ کو دو پیام، لوگوں قفا نہ ہو میری، رخصت ہے صبح و شام دو چار دن تمہارے، محلے میں ہے مقام، رونے کی دھوم ہو چکی اب کام ہے تمام، رونے کی دھوم ہو چکی اب کام ہے تمام، گھبراتی ہوں وطن میں سفر کے مہینے سے، بابا ستارے کا مجھے، بابا ستارے کا مجھے، ایک دن نگاہ کرتے ہیں کیا شاغلہ فتح، مطبخ گرم آردے، جو ہے گدھا ہوا نہلا رہی ہیں بچوں کو، مل مل کے دستوں پا پھیلا دیے ہیں کرتے بھی دھو کر جدا جدا، پھیلا دیے ہیں کرتے بھی دھو کر جدا جدا، پوچھا کہ اتنے کاموں کا جو شغل آج ہے، اس وقت کچھ بحال، اس وقت کچھ بحال تمہارا، بولی کہ آج رات کو ہو جاؤں گی بحال، کل میرے کاروبار میں تم ہوں گے خود نڈھال، راحت کا میرے بچوں کی ہوگا کسے خیال، نہلا دھلا دیا کہ پریشان تھا ان کا، نہلا دھلا دیا کہ پریشان تھا ان کا، کرتے بھی دھوئے خود بھی، کل تک آدھے چلیے صحرا نہ دیکھا ہے کیا، صحرا نہ دیکھا ہے کیا، پھر تو ہر ایک محلے میں محشر بپا ہوا، اپنے پرائے دوڑے کے، ہے یہ کیا ہوا، فضا پکاری سیدہ کا واقعہ ہوا، حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا ہوا، حجرہ بطول پاک کا ماتم سرا ہوا، چھاتی قلق سے دیکھنے والوں کی پٹ گئی، مورک کے منہ پا مردے کے زین، مورک کے منہ پا مردے کے زین، اب لپٹ گئی، اے میری فاقہ کشمیری نادار اماں جان، اے میری بے دوا میری بیمار اماں جان، کعبے کی آبرو میری سردار اماں جان، اے میری صابرہ میری ناچار اماں جان، اے میری صابرہ میری نانا، نانا موئی تو تھی کوئی تازہ خطاب دو، اماں جواب دو میری، اماں جواب دو میری، اماں جواب دو۔
رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین. ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ورحمۃ للعالمین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولا سيما بقية الله في الأرضين الإمام الثاني عشر المهدي المنتظر ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. پروردگار دو عالم کا یہ احسان ہے کہ ہمیں اہل بیت کی محبت سے وابستہ کیا. روز اتوار متعلق ہے مولا کائنات و شہزادی کونین حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور اس دن ہم ان دو معصوم کے مہمان ہیں اور یقیناً اللہ نے ان کی محبت میں اس کائنات کو خلق کیا ہے. لولا فاطمہ لما خلقتکما، کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو ہم آپ کو بھی خلق نہ کرتے. عزیزان گرامی، اس قدر اہل بیت کی محبت و ولایت کی اہمیت ہے کہ تعقیبات نماز میں یہ قرار دیا گیا کہ ہر روز نماز فجر میں یہ دعا پڑھیں کہ اللہم احینی علی ما احییت علیہ علی ابن ابی طالب ومماتنی علی ما ممات علیہ علی ابن ابی طالب. پروردگار تو مجھے ایسی زندگی دینا کہ جیسے علی ابن ابی طالب کو زندگی دی، اور ایسی موت دینا کہ جیسے موت علی ابن ابی طالب کو دی. ان انسان کی زندگی کا سرمشق مولا کائنات کو قرار دیا گیا کہ انسان ایسی زندگی گزاریں اور ایسی موت کی تمنا کریں. عزیزان گرامی، ایک روایت جو ہم نماز کے سلسلے میں بیان کر رہے تھے
جو شہزادی کونین حضرت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بابا سے سوال کیا کہ جو آپ کی امت سے کوئی نماز کو ہلکا سمجھتا ہو اور نماز کو ترک کرتا ہو تو اس کا عذاب کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ 15 قسم کے عذاب اللہ اسے مبتلا کرے گا، کہ جس میں سے 6 قسم کے عذاب دنیا میں ہیں اور 3 قسم کے عذاب موت کے وقت اور 3 قسم کے عذاب قبر میں اور 3 عذاب روز قیامت۔ 6 عذاب جو دنیا میں اللہ مبتلا کرے گا وہ بیان کیے گئے کہ انسان کے رزق سے برکت اٹھ جاتی ہے، انسان کے عمر سے برکت اٹھ جاتی ہے، انسان کے چہرے سے نور صالحین کو چھین لیا جاتا، اللہ اس کے اعمال کو قبول نہیں کرتا، کسی بھی عمل کو اللہ قبول نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا اور صالحین کی دعا میں بھی شریک نہیں رکھتا، یعنی نیک لوگوں کی دعا میں بھی وہ شریک نہیں ہو سکتا۔ اور موت کے وقت جو عذاب اللہ گرفتار کرتا ہے، بھوکا اس دنیا سے جائے گا، پیاسا اس دنیا سے جائے گا، ذلت کی موت میں گرفتار ہوگا۔ اور قبر میں جو 3 قسم کے عذاب میں گرفتار ہوگا کہ اس کی قبر اندھیری ہوگی، اس کی قبر تنگ ہوگی، اور تیسرا عذاب اللہ اس کی قبر میں ایک فرشتہ قرار دے گا کہ جو اسے عذاب دیتا رہے گا، ایک فرشتہ معین کرے گا کہ جو اسے قبر میں عذاب دیتا رہے۔ اس قدر سخت عذاب ہے بے نمازی کا، اس لیے کہ قبر میں فرشتے کا قرار دینا۔ شیخ بہائی، آپ جانتے ہیں شیخ بہائی کس قدر عظیم علماء میں سے ہیں۔ مکتب تشیع میں شیخ بہائی نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے ایک دوست سے کہ جو قبرستان کے قریب رہا کرتا تھا، شیخ بہائی خود اپنے آپ میں حرف المولا تھے، ہر فن میں جو اہل کرامات تھے۔ شیخ بہائی کی کتابیں بہت ساری موجود ہیں، کشکول بہائی معروف ہے آپ کی کتاب۔ شیخ بہائی سے بہت سارے دعائیں اور اعمال بھی نقل ہیں۔ شیخ بہائی نے سوال کیا اپنے ایک دوست سے کہ جو قبرستان کے قریب رہا کرتا تھا، قبرستان، کہ یہ بتاؤ کہ تم نے کبھی اس قبرستان میں کوئی عجیب و غریب منظر دیکھا ہے؟ کوئی عجیب و غریب منظر؟ تو شیخ بہائی نے، ان کے دوست نے کہا شیخ بہائی سے کہ ہاں ایک مرتبہ میں نے ایک عجیب و غریب منظر میں نے دیکھا ہے، وہ یہ کہ کچھ لوگ ایک جنازے کو لا کر دفن کرتے ہیں، اور جنازے کو دفن کرنے کے بعد سارے لوگ چھوڑ کر چلے گئے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، جنازے کو دفن کرنے کے بعد سارے لوگ چلے جاتے ہیں، جنازے کو اکیلا چھوڑ کر قبر میں دفن کیا، چلے گئے، سارے لوگ چلے گئے۔ جانے کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک نورانی چہرہ قبر کے قریب آیا، اور آنے کے بعد قبر میں داخل ہوا، اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ایک وحشتناک کتا وہ قبرستان میں وارد ہوا،
اور ایسے وحشتناک تھا کہ میں نے آج تک اتنا وحشی جانور نہیں دیکھا، اور میں نے دیکھ کر اسے اتنا گھبرا گیا، ڈر گیا کہ اس قدر وہ وحشتناک تھا وہ کتا۔ وہ قبر کے قریب آیا اور قبر میں داخل ہو گیا، وہ بھی قبر میں داخل ہو گیا، اور تھوڑی دیر بعد میں نے دیکھا کہ وہ جو نورانی چہرہ تھا جو قبر میں وارد ہوا، وہ خون آلود قبر سے باہر آیا، اور باہر آنے کے بعد یہ کہتا ہوا چلا گیا کہ اے کاش تو نے مجھے دنیا میں طاقتور بنایا ہوتا، اے کاش تو نے مجھے دنیا میں طاقتور بنایا ہوتا تو میں آج اس کتے پر قابو پا لیتا، مگر کہ حیف کہ یہ کتا مجھ سے زیادہ طاقتور تھا اور اب یہ تیرے ساتھ رہے گا۔ شیخ بھائی نے کہا کہ یقیناً ایسے ہی حدیثوں میں پایا گیا ہے کہ انسان کے ساتھ قبر میں اس کے اعمال رہیں گے، اس کا نفس رہے گا۔ اس کے نفس کو اس نے کیسے بنایا، اس کے نفس کو اس نے کس چیز کو اس نے تقویت دی، طاقت دی؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دو قسم کے نفس ہیں، ایک روح ہے اور دوسری ہے ہمارا نفس، نفس لوامہ۔ یہ نفس انسان کا ان النفس لامارۃ بالسوء الا من رحم ربی، کہ یہ نفس برائی کی طرف بلاتا، برائیوں کی طرف دعوت دیتا، یہ نفس ہے۔ تو انسان نے زندگی میں کس کی طرف زیادہ توجہ دی، اپنی نفس کی طرف یا روح کی طرف؟ اپنی روح، اس لیے کہ دیکھیے اس دنیا میں ہم روح کو بھی غذا دیتے ہیں، نفس کو بھی غذا دیتے ہیں، ہم دونوں کو پال رہے ہیں، ہمارے پاس دونوں پل رہے ہیں، روح بھی پل رہی ہے، نفس بھی پل رہا ہے۔ اب یہ نفس کو آپ نے کمزور کیا، طاقتور بنایا، روح کو آپ نے کمزور کیا، طاقتور بنایا۔ روح کی قوت ہے عبادتیں، یہ آپ کا مجلس میں بیٹھنا، یہ وقت مجلس میں گزارنا، فرش ازا پر بیٹھنا، عبادت میں گزارنا، دعاؤں میں گزارنا، نماز وقت پہ ادا کرنا، ہر چیز نماز بر وقت، عزاداری ہر وقت۔ یہ اب اس میں سے آپ نے کتنے درصد اپنی زندگی میں اتارا، کتنے آپ اس کے اوپر پرفیکٹ تھے، آپ کتنا اس کے اوپر پنچول تھے؟ اس اعتبار سے آپ کی روح تقویت پائے گی، اس لیے کہ ہر انسان کی ظرفیت کے اوپر ہے۔ یہ انسان جتنی ظرفیت رکھتا ہے وہ اتنے اپنی روح کو غذا دے۔ اس نے روح کو اگر غذا نہیں دی، روحانی غذا، اور نفس کا خیال رکھا، نفس پرست بن گیا، نفس نے جو چاہا، دل یہ چاہتا تھا، دل وہ چاہتا تھا، اور وہ اپنے نفس کی دلی خواہشیں پوری کرتا رہا، دلی خواہشیں پوری کرتا رہا، اپنے نفس کی خواہشات پوری، یہ دل یہ چاہ رہا، دل وہ چاہ رہا۔ دل کی خواہش پوری کرتے کرتے اس نے اپنے نفس کو اتنا طاقتور بنا دیا کہ نفس کی حکومت انسان پر ہوتی ہے، اس لیے کہ اس لیے کہ انسان کی اندر بھی ایک حکومت ہے، انسان کے اندر بھی ایک حکومت چل رہی ہے۔ وہ حکومت یعنی ایک سلطنت ہے، اس سلطنت میں آپ نے بادشاہ کسے بنایا؟ آپ نے بادشاہ کسے بنایا؟ بادشاہ اپنے عقل کو بنایا یا اپنے دل کو بنایا؟ اگر ہمارا دل بادشاہ ہے، اگر ہمارا دل ہماری حکومت چلا رہا ہے، یعنی جو دل چاہتا ہے وہ کرتا ہے، ہم اپنے دل کے اختیار میں، عقل کے اختیار میں نہیں ہے، تو پھر دل جہاں چاہے لے جاتا انسان کو، جہاں چاہتا ہے۔ اور پروردگار نے بتا دیا ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ ہمیشہ
نفس تمہیں برائی کی طرف ہی بلائے گا، برائی کی طرف، برائی برائی برائی. اور اس نے اس طرح اپنے نفس کو اتنا وحشتناک بنا لیا، اتنا وحشی بنا لیا کہ اب اس کی روح اس کے مقابل میں کمزور پڑ گئی. اس لیے کہ نماز کبھی پڑھتا ہی نہیں تھا، کبھی کبھی پڑھ لیا کبھی نہیں پڑھا، مجلس عزا میں کبھی گیا کبھی نہیں گیا، توفیق ہوئی کبھی قرآن مجید کھولا کبھی دیکھا کبھی قرآن. آپ دیکھیں ہم دن بھر میں کتنی مرتبہ موبائل دیکھتے ہیں، موبائل ہمارے ہاتھ سے چھوٹتا نہیں. گھر سے باہر غلطی سے بغیر موبائل کے آ گئے، اب ہمارے کو دو موبائل لے کے نکلنا پڑتا. تو اب دیکھیے موبائل ایسا ہو گیا کہ ساتھ کہ بغیر موبائل کے غلطی سے بھی گھر کے باہر نکل گئے تو واپس جانا پڑتا، گھر کو واپس جانا پڑتا. یعنی یہ حال ہو گیا. اور وہی آپ قرآن مجید کتنی مرتبہ کھولتے ہیں دن میں، کتنی مرتبہ دیکھتے ہیں قرآن، کتنی مرتبہ زیارت کی آپ نے. ہم بولتے مولا اپنے چہرے کی زیارت کرا دو، مولا کب ظہور کریں گے، مولا کب آئیں گے آپ. اللہم ارزقنی زیارت الحسین، دعا کر رہے ہیں نماز میں بہت چیخ چیخ کے، اللہم ارزقنی زیارت الحسین، امام حسین کی زیارت. قرآن مجید بھی تو امام حسین ہے، وہ قرآن صامت ہے، یہ قرآن ناطق ہے. قرآن صامت کی کتنی مرتبہ تم نے زیارت کی؟ قرآن صامت پڑھنے آتا نہیں آتا؟ قرآن مجید سے کتنی دوستی نہیں ہے. نفس کو کمزور بنایا اور نفس کمزور ہو گیا. جسم کو، وہ جسم کے جو خاک میں ملنے والا ہے مٹی میں، یہی جسم ہوگا جو خاک میں دفن کر دیں گے. جو چیز رہنے والی ہے وہ ہے روح. اور تم نے روح کو کتنا قوی بنایا، روح کو کتنی اہمیت دی، روح کے بارے میں کتنا سوچا کہ یہ روح جو باقی رہنے والی ہے کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے. یہ روح تو ہوگی، یا جہنم میں جائے گی یا جنت میں جائے گی. تو اس کے لیے ہم نے کیا انتظام کیا؟ ہم نے اس بدن کے لیے، اس دنیا کے لیے اتنا ہم نے ایفرٹس لگائے. بچہ کون سے اسکول میں پڑھنا ہے، کون سے کالج میں پڑھنے کا ہے، کون سی ڈگری حاصل کرنا ہے، کون سی جاب حاصل کرنا ہے، کتنے پیسے کمانا ہے، یہ ٹارگٹ حاصل کرنا ہے. دنیا کے لیے ٹارگٹس تم نے بنائے. تم نے آخرت کے لیے ٹارگٹ کے جو دائمی زندگی ہے، یہ 50 سالہ 60 سالہ زندگی کے لیے تم نے اتنے ایفرٹ لگائے. بچے کے صبح 7 بجے سے لے کے رات کے بچہ واپس گھر آئے تک 8 بج جا رہے ہیں. آج کل ہمارے ایجوکیشن سسٹم یہ ہو گیا گھروں کا. اب ہمارے پاس ہمارے بچوں کو دینیات کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، بچوں کے لیے قرآن مجید پڑھانے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے، نماز کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے، مجلس کے لیے ان کے پاس ٹائم نہیں ہے. آج کمپٹیشن بڑھ گیا ہے. آج گریجویشن یا MBA سے کچھ ہونے والا نہیں ہے، آٹو چلانا پڑتا. آج دنیا میں کمپٹیشن بڑھ گیا. آج وقت نہیں ہے. ہم اس 50 سالہ 60 سالہ 70 سالہ اس سے زیادہ کیا جیتے؟ اس سے زیادہ جیے تو پھر بچوں کے احسان پہ زندگی گزارنا پڑتا ہے، پھر ان کے ہاتھوں بستر پہ فریش ہو جاتے. یہ زندگی ہے. اس کے لیے ہم نے کتنا اہتمام کیا. اچھے سے اچھے لباس اس بدن کو پہنائیں، اچھے سے اچھا صابن استعمال کیا منہ دھونے کے لیے، اچھے سے اچھا ٹوتھ برش استعمال کیا. کون سا ٹوتھ برش لینا چاہیے؟ ایڈورٹائز آتے نا، یہ والا لو، یہ اچھا ہے، یہ صابن، یہ پرفیوم، کون سا پرفیوم، خوشبو لگائے. اس بدن کے لیے ہم نے کتنے ایفرٹس لگائے، کتنا پیسہ ہم نے اس بدن پر لگایا ہے. ہماری زندگی پھر بھی کم پڑتی. کسی کے پاس کوئی نہیں کہ بھائی آپ سیٹسفائیڈ ہیں، آپ سیٹسفائیڈ ہیں، آپ سیٹسفائیڈ، کتنا کما رہے ہیں، اتنا کما رہے ہیں، اتنا کما رہے ہیں. دنیا میں آج کوئی سیٹسفائیڈ نہیں ہے. آپ جا کے مکیش امبانی سے پوچھ لیجئے، آپ ایڈانی سے پوچھ لیجئے جو پورا ہندوستان کھا گیا، بھائی تم سیٹسفائیڈ ہو؟ تم نفس مطمئنہ ہے؟
نہیں نہیں حل من مزید بول رہا ہوں، حل من مزید، کچھ ہے اور ہے اور چاہیے، نہیں نہیں اور چاہیے. یہ ہے دنیا، یہ ہے نفس کہ خواہشات نفس ساری زندگی اس میں گزار دی. روح جو ہمیشہ رہنے والی تھی اس کے بارے میں ہم نے کچھ نہیں سوچا، اس کے بارے میں ہم نے کچھ اہتمام نہیں کیا، اور یہاں تک کہ موت آ گئی. جب موت آ گئی تو مولا نے فرمایا نا کہ انسان کو جب سوتا ہے نا اور اسے جھنجھوڑ کے اٹھایا جائے تو ایک مرتبہ جب اٹھتا ہو نہیں، موت انسان کو ایسے اٹھاتی ہے، ایک مرتبہ وہ ہوش میں آتا، اسے ہلاتا، اسے ہلایا جائے، جب اسے اٹھایا جائے، کہا یہ کیا ہو گیا؟ کہا ختم، سٹوری ختم، ٹرین رک گئی، اب آپ کو اترنا ہے، بسم اللہ. ارے فرمایا کاش دنیا میں انسان اپنے روح کو تقویت پہنچاتا، روح کو قوی کرتا، تو پھر قبر میں اس کے ساتھ اس کے اعمال، نیک اعمال اس کے ساتھ ہوتے. قبر میں عذاب کا فرشتہ. ترکیہ میں ایک حادثہ پیش آیا تھا کہ ایک 16 سال کی جوان بچی اپنے باپ کے خواب میں آ کے کہتی ہے کہ میرا جنازہ قبر سے نکال کر دوسرے مقام پر منتقل کرو، اس لیے کہ میرے قریب ایک جنازے کو لا کے دفن کیا گیا کہ جس پر ہر روز عذاب ہوتا ہے. عذاب کے فرشتے اسے کوڑے مارتے ہیں آنکھ کے، اور انہیں چیختا ہے، اس کی چیخ کی آواز سے میں اپنے قبر میں آرام سے نہیں ہوں. اور کہتے ہیں اس بچی کو گزر کے 4-5 سال ہو چکے تھے. یہ بچی بار بار باپ کے خواب میں آ کے بولنے لگی، تو پھر جا کے وہ اپنے علماء سے رجوع کیا. پھر علماء نے حکم دیا، فتویٰ دیا کہ ٹھیک ہے نبش قبر کر کے جنازے کو منتقل کیا جائے. جنازہ جب قبر کھولا گیا تو جنازہ تر و تازہ، وہ بچی اس قدر نیک تھی، نمازی تھی، تر و تازہ جنازہ نکلا. جنازے کو منتقل کیا گیا دوسرے مقام پر. یہ کہ جنازے یعنی قریب میں جو جنازہ دفن کیا گیا تھا وہ بے نمازی کا جنازہ تھا. دیکھیے حتیٰ قبر میں بھی پڑوسی کتنا اثر گزار ہوتا ہے. حتیٰ قبرستان میں خبریں، پڑوسی خبریں بھی خبروں پر اثر گزار ہوتی ہے. تو چیز ہے کہ انسان زندگی میں اطراف میں کیسے مقام میں رہ رہا ہے. اس لیے کہا گیا ہے کہ روایتوں میں ہے کہ دیکھو پہلے پڑوسی دیکھو پھر گھر دیکھو. گھر کیسا ہے مت دیکھو، گھر کتنے کا ہے مت دیکھو، یہ دیکھو پڑوسی کیسے ہیں. پڑوسی اچھے ہیں، گھر کیسا بھی ہے لے لو. اس قدر اہمیت کہ فرمایا کہ بے نمازی کو اللہ جو قبر میں عذاب دے گا وہ یہ کہ قبر میں ایک فرشتہ قرار دے گا کہ اسے مارے گا. ایک بادشاہ گزر گیا تو اس کے بیٹے نے ایک قاری قرآن کو معین کیا کہ اس کی قبر پر جا کر تلاوت قرآن کریں. رکھتے نا لوگ قرات قاری کو قرار دیتے ہیں کہ بھائی جو جا کے نماز پڑھیں، ان کی قضاء عمری پڑھیں، یا قبروں پہ جا کے قرآن پڑھیں، تلاوت قرآن کریں. ایسے ہی اس نے قاری کو کہا کہ جا کر جو ہے اس کی باپ کی قبر پر قرآن مجید کی تلاوت کریں. وہ قاری کچھ دن قبر پر گیا اور جا کر پڑھا. اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ غائب ہو گیا، وہ آ رہے نہیں. اس بادشاہ نے کہا کہ ڈھونڈو کون ہے، کیوں نہیں آ رہے. تو تلاش کر کے لایا گیا. کہا گیا کہ بھائی کیوں چلے گئے، کہ آپ کو کوئی نذرانہ ہدیہ کم ملا کیا؟ اگر زیادہ ہونا بولے تو زیادہ دے دیتے، مسئلہ نہیں. کیوں نہیں جا رہے آپ قبر پہ؟ کہا کہ نہیں، زیادہ کم کی بات نہیں ہے، بلکہ میں جو چند دن آپ کے باپ کی قبر پر گیا اور میں جا کے تلاوت کر رہا تھا تو جیسے جیسے میں قرآن پڑھتے جاتا قبر سے چیخ کی آواز آتی، قبر سے چیخ کی آواز آ رہی، ارے رک جا مت پڑھ، ارے رک جا مت پڑھ. میں پریشان، یہ کہاں سے آواز ہے؟ دیکھا کہ قبر سے آواز آ رہی ہے، رک جا مت پڑھ، رک جا. میں نے پوچھا کیوں؟ کہا کہ تو اوپر قرآن پڑھتے جاتا، نیچے فرشتے
دے مار رہے نیچے. دیکھ قرآن میں نہیں تھا نماز کے بارے میں, قرآن میں نہیں تھا تقوی کے بارے میں, قرآن میں نہیں تھا روزے کے بارے میں. تو وہاں اوپر آیاتاں پڑھتے جا رہا ہے یا نیچے مار پڑھتے جا رہی میرے کو. مت پڑھ, نیچے سے آ رہا مت پڑھ. اس لیے میں بھاگ گیا کہ دیکھیے یہ قرآن مجید کہا کہ یہی چیز انسان کے لیے کہ عذاب کا فرشتہ قرار دیا جائے گا تا قیامت تک, جب تک روز قیامت میں اٹھایا نہیں جائے گا, یہ قبر میں اسے عذاب کرتا رہے گا. ذرا گرامی, یقیناً نماز کی اس قدر اہمیت اہل بیت نے دی ہے کہ حتیٰ کربلا کے میدان میں امام حسین نے نماز پڑھی ہے, اور حتیٰ جب اپنی بہن سے آخری دیدار کے لیے آئے تو آ کر کہا کہ اختی زینب لا تنسانی فی صلاۃ اللیل, اے زینب تم مجھے اپنے نماز شب میں فراموش نہ کرنا. امام نے نہیں کہا کہ نماز فجر میں, نماز ظہر میں. امام کو معلوم کہ زینب کی واجب نمازیں تو دور کی بات, نماز شب بھی قضا نہیں ہونے والی ہے, اور امام کو معلوم ہے کہ اب زینب تیرے ہاتھوں میں رسن باندھی جائے گی, زینب تجھے اسیر بنایا جائے گا, زینب کوفے و شام کا بازار ہے, زینب شام کا دربار ہے. یہ ساری چیزیں امام کو معلوم ہے, مگر یہ بھی معلوم کہ زینب کی نماز شب بھی قضا نہیں ہوگی, کہ بہن زینب مجھے نماز شب میں فراموش نہ کرنا, نماز شب میں فراموش نہ کرنا. ذہن گرامی کہ دیکھیں ایک مرتبہ کہتے ہیں مدینے میں رسول اللہ گزرنے کے بعد بلال نے مدینہ ترک کر دیا تھا. ایک مرتبہ بلال کو مدینہ یاد آیا تو بلال مدینہ واپس آئے, اور جیسے ہی شہزادی کو پتہ چلا بلال آئے ہیں, میرے بابا کا مؤذن آیا ہے, تو ایک مرتبہ بلال نے کہا, بلال کو شہزادی نے کہا کہ بلال تم کہاں چلے گئے, در اہل بیت کو چھوڑ کر کہاں چلے گئے, کیوں چلے گئے؟ تو ایک مرتبہ بلال نے کہا بی بی مدینہ رہنے کے لائق باقی نہیں تھا, لوگوں نے علی کو اکیلا چھوڑ دیا, اس لیے بلال نے کہا کہ میں اس شہر میں پھر دوبارہ اذان نہیں دوں گا. بلال اس لیے مدینہ چھوڑ کر چلے گئے تھے کیونکہ بلال جانتے تھے کہ رسول اللہ کا حقیقی جانشین کون ہے, اور بلال نے کہا تھا کہ بی بی میں نے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اگر اذان دوں گا تو حقیقی جانشین کی حکومت میں دوں گا. بی بی نے کہا بلال ہم اذان سننا چاہتے ہیں, میں چاہتی ہوں کہ تم میرے لیے اذان دو. ایک مرتبہ جہاں مدینے میں بڑے بڑے صحابہ نے بلال سے کہا تھا کہ بلال مدینے آئے ہو تو اذان دے دو, تمہاری اذان سننا چاہتے ہیں, مگر بلال نے کسی کی بات نہیں سنی مگر شہزادی کی بات سنی, اس لیے کہ صدیقہ ہے نا, رسول کی مظلوم بیٹی ہے نا. ایک مرتبہ بلال نے کہا کہ بی بی جی اچھی بات ہے, میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں کبھی اذان نہیں دوں گا, مگر آپ نے چاہا ہے تو بلال اذان دے گا. ایک مرتبہ بلال محراب میں گئے ہیں, ایک مرتبہ گلدستے اذان میں کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کے بعد اذان دینا شروع کی, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر, اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. اب اس کے بعد اب جو بلال نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ, ایک مرتبہ سارے مقام سے درود کی آوازیں آنے لگی, مگر زہرا کے گھر سے رونے کی آواز آنے لگی. ایک مرتبہ فضہ دوڑ کر آئی, آ کر کہنے لگی بلال رک جا, زہرا کو غش آ گیا ہے. ہائے زہرا کو وہ زمانہ یاد آ گیا کہ جو نبی کا زمانہ, ارے جس زمانے میں حسن حسین گودوں میں پلا کرتے, ہائے یہ دور آیا کہ حسن حسین کو تماچے لگے, زہرا پر تازیانے برسائے گئے, زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی.
الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلبون۔ بارلا پروردگار ہم سے اس ذکر کو قبول فرما، ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے۔ پروردگار دنیا میں جہاں جہاں مومن مومنات ان کی جان و مال عزت و آبرو دین و ایمان کی حفاظت فرما، مقامات مقدسات کا تحفظ فرما، جنت البقیع کی تعمیر دیکھنا نصیب فرما، مراج اکرام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما، دشمنان اہل بیت دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ آپ سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر میر ہادی علی مرحوم ابن میر اصغر علی اور جملہ مرحومین مومن مومنات کی ارواح کے لیے سال فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم من جاه محمد وآله الطاهرين۔